ایران نے سیستان میں 8 پاکستانی مزدوروں کے قتل کی مذمت کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے حملے کو مجرمانہ قرار دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا حملہ اسلامی قانونی اور انسانی اصولوں کی منافی ہے۔ قاتلوں اور اکسانے والوں کو انصاف کی کٹہرے میں لائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کا ناسور خطے کے تمام ملکوں کے لیے تباہ کن ہے۔ ایرانی حکومت وحیمانہ اقدام کی وجوہات دنیا کے سامنے لائے۔ ایران میں قتل 8 پاکستانیوں کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ جاں بحق افراد کا تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف اور احمد پور شرقیہ سے تھا۔ سیستان بلوچستان میں موٹر میکینک کا کام کرتے تھے۔ دہشت گردوں نے ورک شاپ میں نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایران میں پاکستانی محنت کشوں کے قتل میں بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں۔ ثابت ہو گیا کالعدم بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی ایران میں محفوظ پناہگاہیں ہیں۔ ایران ان دہشت گردوں کو قابو کرنے میں ناکام ہے۔ ایران کی اتھارٹی کے ساتھ میں ٹریول کے دوران بھی ان ٹچ ہوں۔ جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے کیا ہے وہ ایرانی حکومت کافی ایشورنس دے رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو قرار واقع سزا دیں گے۔ ایرانی حکومت نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی۔ ایرانی حکام سے رابطے میں ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں قاتلوں کی نشاندہی کریں گے۔ ایران ہمارا ایمرجنسی سیل متحرک ہے۔ شناخت ہونے پر سفارت خانہ لاشوں کی پاکستان منتقلی کے لیے کردار ادا کرے گا۔ رواں ماہ وفد کے ساتھ افغانستان کا دورہ کروں گا۔ 9 مئی واقعات کرنے والے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ بسنت کے تہوار سے اربوں کا بزنس ہوتا ہے۔ چند ہفتوں کے لیے لوگ کروڑوں کماتے ہیں۔ پنجاب حکومت غور کر رہی ہے احتیاط کے ساتھ کس طرح بسنت منائی جائے۔ دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا، اس کے حوالے سے افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی طور پر بھی وہ دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فل فور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے۔ دوحہ معاہدہ تھا کہ دہشت گردوں کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردی روکنے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغان عبوری حکومت کو کئی بار پیغام بھیجا ہے کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ ہم سپر پاکستان سپیڈ سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان ہماری منزل ہے۔ بیلاروس کا دورہ کامیاب رہا۔ بیلاروس میں بننے والی زرعی مشینری بھی پاکستان میں بنے گی۔ اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن میں آج چیئرمین سینٹ شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کل کنونشن سے خطاب کریں گے۔ شرکاء کے اعزاز میں آرمی چیف کی جانب سے آج، وزیر اعظم کی جانب سے کل عشائیہ دیا جائے گا۔ دنیا بھر سے آئے پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اوورسیز کنونشن میں آنے پر کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے مخصوص لابی حرکت میں آ جاتی ہے۔ باہر بیٹھے چند بھگوڑوں کا کام ہی منفی باتیں پھیلانا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، ایک اور زندگی کا چراغ گل۔ مسکن چورنگی کے قریب گاڑی تیز رفتاری کے سبب بے قابو، کار سڑک کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں پر چڑھ دوڑی، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی۔ جاں بحق شہری کی شناخت
حنان کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں عبدل وحید اور فیضان شامل۔ مشتعل شہریوں نے گاڑی کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور سمیت گاڑی میں سوار 3 افراد گرفتار۔ گاڑی کو آگ لگانے والے متعدد افراد بھی زیر حراست۔ پولیس کا دباؤ کام کر گیا۔ شارع فیصل پر تیز رفتار ڈمپر چلانے والے ڈرائیور نے گرفتاری دے دی۔ شفیق نے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ ٹریفک پولیس اسسٹنٹ سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج۔ ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں ڈمپر ایسوسی ایشن نے تعاون کیا، ڈرائیور کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ڈمپر بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ تیز رفتار ڈمپر ڈرائیور کے فرار ہونے پر پولیس نے رات کو 27 ڈمپر تحویل میں لیے تھے۔ کراچی بولٹن مارکیٹ میں ٹرالر کی ٹکر سے جاں بحق 2 نوجوان سپرد خاک۔ لیاری کے جوان سال نور محمد اور زاہد آپس میں کزنز اور بچپن کے دوست تھے۔ دوستوں سے ملنے برتن گلی گئے تھے۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے ڈرائیور نشے میں تھا۔ پولیس نے گرفتار ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ رواں سال کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 267 افراد جان سے گئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد جیک برگمین کی سربراہی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف عاصم منیر کا پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی کانگریس وفد کا پاکستان کی خود مختاری کے احترام پر زور۔ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وفد کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی لازوال خدمات کا اعتراف۔ ملاقات میں آئی ٹی میں تربیتی تعاون کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ پاکستان کی اساس کے ساتھ غداری۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا کبھی تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فضا بنا رہے تھے، ہم نے ان کا نظریہ رد کر دیا۔ اب ایوان نہیں، میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کراچی میں JUI کے اسرائیل مرد آباد مارچ سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ کہا اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی غلامی سے کام نہیں چلے گا۔ سب کو عوام کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ فلسطین میں بچوں اور خواتین کی شہادت حکمرانوں کو نہ جھکا سکی۔ حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ خون کے آخری قطرے تک فلسطینی عوام کے ساتھ رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ چکا کہ انہیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے۔ پاکستانیوں کی تکبیر کے نعرے سے صہیونی قوتیں لرز رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار مسئلہ فلسطین پر خاموش ہے۔ امریکہ اور یورپ ظالم کے حق میں کھڑے ہیں۔ کراچی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے امڈ آیا۔ شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ مارچ۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا فلسطین کے معاملے پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کرے۔ سپہ سالار تمام دنیا کی افواج کو دعوت دیں۔ وزیر اعظم ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں سے رابطہ کریں۔ مسلم حکمران غیرت دکھائیں، اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اعلامیہ جاری کریں بہت ہو گیا، اب ہم پیش قدمی کریں گے، مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، طاغوت کی تجارت نہیں چلنے دیں گے۔ حافظ نعیم کا 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ بولے کوشش کریں گے اس ہڑتال کو گلوبل سٹرائک میں بدل دیں۔ حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے بھی کال دے سکتے ہیں۔ کراچی نے پھر ثابت کر دیا امت کا جیتا جاگتا شہر ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، PTI اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائیں۔ غزہ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ زرداری نے دریائے سندھ کے پانی کا سودا کر دیا۔ بھائی یہ تمہارا حق ہے ہی نہیں۔ سارے صوبے اس پہ آمادگی کا اظہار نہیں کرتے۔ آصف علی زرداری تم سندھ کے پانی نہیں بیچ سکتے ہو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے صدر آصف علی زرداری پر سندھ کا پانی بیچنے کا الزام لگا دیا۔ ہری پور میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں عمر ایوب نے کہا سندھ کے عوام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا ہے۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خبردار کیا کارکن قیادت کے بغیر نکلے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے۔
बानी की रजामंदी के बगैर सूबाई हुकूमत मिनरल माइंस बिल पास ना करे। बिल पास हुआ तो ऐसा ना हो सूबाई हुकूमत और सूबाई तंजीम अलहदा हो जाए। जुनैद अकबर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वार्निंग। बानी पीटीआई के जो मामलात हैं उनका सोशल मीडिया और गाली गलोच ब्रिगेड, अगर उनसे वो महफूज रहेंगे फिर मुमकिन है कि उनकी मुश्किलात में कोई आसानी पैदा हो। पीटीआई में अब मौसर एहतजाज की सख्त नहीं रही। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं गालन गलोच सोशल मीडिया ब्रिगेड की मौजूदगी में बानी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं होंगी। ये शोरश शुदा जत्था अब लोगों से भी लड़ रहा है और आपस में भी लड़ते रहते हैं। हालात कुछ भी हों, पीपल्स पार्टी के नाल मंसूबे पर समझौता नहीं करेगी। 18 अप्रैल को नहरों के मंसूबे से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो हुक्मरानों को बताएंगे कि आवाम चाहते क्या है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा तुम 7 करोड़ आवाम को प्यासा मार दोगे, आवाम खामोश नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत के इख्तियार में किसी मंसूबे की मंजूरी शामिल नहीं। फरियाल तालपुर ने कहा पानी का मसला है, कहीं करबला न बन जाए। नहरें बन सकती हैं और न बनने देंगे। केनाल सिर्फ हमारा नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। पीपल्स पार्टी मामले पर आखिरी दम तक लड़ेगी। नहीं चाहते कि कराची में लोगों को पीने का पानी न मिले। मुमताज दानिश्वर मुहक्किक माहिर मुआशियात जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर खुर्शीद ने कम्युनिज्म, इक्तिसादियात, तालीम और इस्लामी मुआशियात पर कई किताबें लिखी। 1978 में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की रहे। 3 बार सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा के नायब सदर की हैसियत से भी खदमात सर अंजाम दी। इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया की बुनियाद रखी। खदमात के एतराफ़ में प्रोफेसर खुर्शीद को पहला इस्लामी तरक्याती बैंक एवॉर्ड अता किया गया। सऊदी हुकूमत ने शाह फैसल एवॉर्ड से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने आला सिविल एवॉर्ड निशान इम्तियाज अता किया। पूरे पाकिस्तान में 44,000 रिफ्यूजल्स रह गए हैं। 34,000 रिफ्यूजल जिन्होंने अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया है, वो माँ बाप कराची के हैं। 34,000 जो कि कराची के हैं, उसमें से 27,000 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं। कराची के तमाम जिलों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं बच्चों को पोलियो कतरे न पिलाने वालों में अक्सरियत उर्दू बोलने वालों की है। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। 34,000 कराची में है। 27,000 का ताल्लुक जिला शर्की से है। नहीं चाहता वैक्सीन से इनकार करने वाले वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वालिदैन को कायल करना चाहिए। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का शानदार कमबैक। कोयटा JDHs को 79 रन से शिकस्त देकर पहली जीत दर्ज करा दी। पिंडी में 220 रन के ताकुब में कोयटा 140 रन पर ढेर। 244 और मेंडिस 28 रन बना सके। रशाद हुसैन ने 4, शाहीन, आसिफ और सिकंदर रजा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। कलंदर्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 219 रन स्कोर किए। फखर जमान 67 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता। सैम बिलिंग्स ने 19 गेंदों पर लाहौर के लिए तेज तरीन 50 बनाई। मेगा इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जोड़ पड़ेगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कमबैक बाय लाहौर बासित भाई 100%। पहले मैच के बाद खास तौर पे और टूर्नामेंट में जान पड़ गई ना मजीद। कराची ने मेरे ख्याल से इंजेक्शन लगा दिया लाहौर को। आज उस टाइप की क्रिकेट खेली। PSL का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं लाहौर ने शानदार कमबैक किया है। इवेंट में जान पड़ गई। कामरान अकमल बोले कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को इंजेक्शन लगा दिया। लाहौर कलंदर्स कराची की तरह खेला। अदाकार हारून शाहिद बने मेहमान।
कहा लाहौर से हूं इसलिए लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करूंगा। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का और सबको खूब हंसाया। और स्पेन के कार्लोस अल्काराजा एक और ट्रॉफी जीत गए। नौजवान टेनिस स्टार ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में इटली के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अल्काराजा ने पहले सेट में नाकामी के बाद शानदार कमबैक किया। अगले दोनों सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया।